اور کل جب آپ نے چناؤ لڑنا ہے تو آپ نے جموں کشمیر میں ہندوؤں سے بھی ووٹ مانگنا ہے اور مسلمانوں سے بھی، سکھوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، سب سے ووٹ مانگنا ہے. اور حکومت جب بنے گی وہ حکومت کسی ایک خطے کی، کسی ایک علاقے کی، کسی ایک مذہب کے لوگوں کی یا کسی ایک ذات کے لوگوں کی نہیں ہونے والی. جب یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی آپ نے سانبا کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا، کیا اب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جموں میں انتخابات نہیں لڑنے، جہاں جہاں سیٹیں بڑی ہیں ہم وہیں لڑیں گے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں. ڈی لمیٹیشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے، یہ کشمیریوں کا حق چھین کر ان کو دے دیں گے اور کہیں گے کہ یو ہیو بین کمپنسیٹڈ، کیونکہ کشمیر میں ترقی ہو گئی، آپ کی ترقی نہیں ہوئی، اس لیے اب ہم کشمیریوں سے چھینیں گے ان کا جائز حق اور آپ کو دے دیں گے. تیسرا آپ کا یہ کہنا کہ یہ صرف یہ ہندو اور مسلمان کی بات ہم کیوں کرتے ہیں، یہ ہندو اور مسلمان کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مرکز نے جو فیصلے کیے ہیں اور ڈی لمیٹیشن کمیشن جو فیصلے کر رہا ہے اس کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں ایک ہی نظر میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. اور آر ایس ایس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو کارنر کر دیا جائے، ان کو اور مزید بیکورڈ رکھا جائے، ان کو مین سٹریم سے دور رکھا جائے. جموں کشمیر کی سیاست ایک نئے پڑاؤ سے گزر رہی ہے. یہ پڑاؤ ہے ڈی لمیٹیشن کا. ڈی لمیٹیشن کا ڈرافٹ 5 ممبروں کے ساتھ شیئر کیا گیا. جس ڈرافٹ کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، جو صرف 5 ممبروں تک مختص رہنا چاہیے تھا، وہ ڈرافٹ پبلک ہو چکا ہے اور اس پر ڈیبیٹ بھی شروع ہو گیا ہے اور الگ الگ بیان بھی آنے شروع ہوئے ہیں. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے جس وقت انہیں یہ معلوم پڑا کہ ڈرافٹ میں کیا کچھ ہے، 6 سیٹیں جموں کو مل رہی ہیں، 1 سیٹ کشمیر ڈویژن کو مل رہی ہے، فوراً کہا اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی جیوں، مجھے سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہلے تو کوئی ریاکشن نہیں، ایک لمبے وقت تک ان کا آیا، لیکن جب ان کے سپتر اور پارٹی کے اپادھیکش عمر عبداللہ کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسے سرے سے خارج کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ابھی تک ڈی لمیٹیشن کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. ڈی لمیٹیشن کے اوپر جسٹس ریٹائرڈ حسنین مسعودی کا کوئی بیان ابھی تک ویڈیو کیمرہ کے اوپر نہیں آیا ہے، اور نہ ہی محمد اکبر لون نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے. سبھی نے یہ کہا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوا ہے اور شیئر ہونے کے بعد ہم اس پر سوچ وچار کریں گے اور 31 دسمبر سے پہلے ہم ڈی لمیٹیشن کمیشن کو بتائیں گے ہم چاہتے کیا ہیں. لیکن کل پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا کہ ہم ڈی لمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے بارہمولہ کے پورو ایم ایل اے اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے مکھیہ پروکتا جاوید بیگ. جاوید صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی خاموشی کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. گپکار الائنس بولا ہے اور عمر عبداللہ بولے ہیں، محمد اکبر لون پترکاروں سے انہوں نے کہیں پر بات کی ہے، جسٹس حسنین مسعودی نے اخبار والوں سے بات کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ان کا انٹرویو یا اس پر کوئی ڈیٹیلڈ بات کہیں سننے کو نہیں ملی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جہاں تک فاروق صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بہت ہی حساس معاملات ہوتے ہیں، بہت ہی جہاں ایک لیڈر کو ایمرج ہونا چاہیے اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز دکھانی چاہیے، وہاں پر اکثر و بیشتر فاروق صاحب کچھ مصلحتوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے، جو ان کے دلی کے ساتھ بہت ہی کلوز مراسم ہیں اور جن مراسم کی وجہ سے دولت صاحب ان کو ملنے آئے تھے یہاں مارچ 2019 میں، اور جس مصلحت کے تحت پھر ان کو ریلیز کیا گیا، ان کے بیٹے کو ریلیز کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا سمجھوتا جو ان کے درمیان اور اس وقت کی مرکزی سرکار جو آج بھی مرکز میں حکومت ہے ان کے درمیان جو ایک بہت بڑا ایک خفیہ سمجھوتا ہوا ہے، جس کے تحت خاموشی کی قیمت مرکزی حکومت نے ادا کر دی ہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے فاروق صاحب سے کہ جب وہ خود ایک ضمانت دار کی ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، وہ لب کشائی کر کے مرکز کو ناراض کر سکتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو اگر اقتدار میں لانا ہے تو بہتر یہی رہے گا کہ مرکز کی سرکار کو خوش رکھا جائے اور مصلحتاً خاموشی اختیار کی جائے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے اور اس کو نیشنل کانفرنس کی ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا جائے. لوگوں کا کیا ہوگا اس کی فاروق صاحب کو کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر فاروق صاحب کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جب ہم نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک بات جموں کشمیر اپنی پارٹی کو لے کر کہتے ہیں کہ جب دفعہ 370 کو ایمینڈ کیا گیا
جموں کشمیر کا آئین گیا, جموں کشمیر کا جھنڈا گیا, جموں کشمیر کی ان کے مطابق پہچان ختم ہوئی, ایک اسٹیٹ کے طور پر پہچان ختم ہوئی, تو اس وقت اگر سید الطاف بخاری پہلا قدم نہیں اٹھاتے, مرکز کے پاس نہیں جاتے, بات نہیں کرتے, تو شاید ہم نہ تو ڈی ڈی سی کے انتخابات میں اترتے, نہ ہی ہم الیکشن لڑتے, اور ہم مجبور کرتے مرکز کو کہ وہ 70 کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو ریورس کرے. تو وہ کہتے ہیں غلطی آپ لوگوں نے کی, آپ پہلے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیشنل کانفرنس اور ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی باقی جماعتیں ہیں ان کی ساری سیاست کا محور الطاف بخاری کی سیاست ہے. اگر وہ الطاف صاحب کی سیاست کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ ساری سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ الطاف صاحب کی سیاست کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے ان کی سیاست پر اور ان کی سیاسی سوچ پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا کہہ سکتا میں. کیا آپ نہیں مانتے غلطی آپ کی تھی؟ آپ کو نہیں پہلا قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ آپ دلی پہنچ گئے, آپ نے مرکز کے ساتھ بات چیت کی. دیکھیں, جو معاملات ہم نے اس وقت مرکز کے ساتھ اٹھائے اور جس چیز کو, جس نظریے کو لے کر ہم آگے بڑھے, وہی نظریہ آج پی اے جی ڈی کا ہے. فرق اتنا ہے کہ پی اے جی ڈی نے ایک خفیہ سمجھوتے کے تحت اس نظریے پر شروع کیا کام کرنا, اور ہم نے بغیر کسی سمجھوتے کے ایک نئی جماعت بنائی, اس کا ایک نیا نظریہ رکھا اور اس کو لے کر ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس چلے گئے, اور وہی معاملات جو ہمارا ایجنڈا ہے آج وہی پی اے جی ڈی کا ایجنڈا ہے. تو آپ یعنی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا وہ تمام چیزیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی معلوم تھیں, عمر عبداللہ کو 5 اگست سے پہلے یہ ساری خبر تھی کیا ہونے والا تھا, مرکز نے انہیں بتایا تھا؟ کیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سب کچھ پتہ تھا اور پردے کے آگے آئے تو کہاں ہمیں کچھ پتہ نہیں. دیکھیں, جب نیشنل کانفرنس کے لوگ فاروق صاحب کی قیادت میں, مسعودی صاحب, عمر صاحب, اکبر صاحب, جب یہ 5 اگست سے پہلے 4 اگست یا غالباً 2 اگست کو شاید پرائم منسٹر صاحب سے ملے, اور اس کے بعد پھر 5 اگست ہوا, جب یہ باہر آئے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی. ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فاروق صاحب کے جو مراسم رہے ہیں, عمر صاحب ان کی حکومت میں حصہ رہے ہیں, تو یہ اتنی امپارٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں, اور اتنی امپارٹنٹ پوزیشن اس وقت بھی ان کے پاس ہے کہ اتنا بڑا جو مرکز نے اس وقت فیصلہ کیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فاروق صاحب کو اور ان لیڈروں کو اعتماد میں نہ لیتے. ان کو ضرور اعتماد میں لیا ہوگا, لیکن ان کو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا گیا ہوگا کہ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ خاموشی اختیار کریں, اور پھر ایک مصلحت کے تحت نیشنل کانفرنس نے خاموشی اختیار کی. جموں کشمیر اپنی پارٹی کا ڈی لمیٹیشن کو لے کر جو سٹینڈ ہے وہ آلریڈی آپ کے لیڈر سید الطاف بخاری نے کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ڈی لمیٹیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی ہے, سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں ہوئی ہے, اور اس ڈی لمیٹیشن کے ڈرافٹ میں جو کچھ آیا ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے. تو آپ کے پاس کیا گراؤنڈز ہیں جن گراؤنڈز پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن میں قبول نہیں؟ کیا محض گراؤنڈ یہ ہے کہ 6 سیٹیں جموں کو آپ نے دے دی, 1 ہمیں دے دی, ناراضگی بس اتنی ہے کہ 6 جموں کو کیوں, 1 ہمیں کیوں, اس کے اوپر, یا کوئی اور گراؤنڈز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, جہاں تک ڈی لمیٹیشن کا تعلق ہے اس کو ہم سرے سے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر یہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے 7 کی 7 سیٹیں جموں کو مل جاتی, لیکن انصاف کے تقاضے اور قانون کے تقاضے پورے ہوتے, تو ہمیں دکھ اور افسوس نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں احساس ہے, اور بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہے, کہ آنریبل پرائم منسٹر نے ریڈ فورٹ پہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ایک قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن ہوگا صاف شفاف, اور اس کے بعد صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. یہ چیز ہمارے ذہن میں تھی, اس لیے ہم مطمئن تھے کہ جب پرائم منسٹر صاحب آن دی 15 اگست کو جب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیں گے ملک کے پرائم منسٹر, تو پھر یہ خدشے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی زیادتی ہوگی, یا کسی بھی طرح کی ایل ویل کے ساتھ یا بددیانتی کے ساتھ ڈی لمیٹیشن کمیشن یہاں کام کرے گا. لیکن میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو کچھ یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ جو ڈی لمیٹیشن ہے یہ آرٹیکل 170/2 آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ کیا کہتا ہے؟ اٹ پرووائڈس دیٹ ایچ اسٹیٹ شیل بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسیز ان سچ اے مینر دیٹ دی ریشیو بٹوین دی پاپولیشن آف ایچ کانسٹیچوئنسی اینڈ دی نمبر آف سیٹس الاٹڈ ٹو اٹ شیل ریمین دی سیم ایز فار ایز پاسبل. دیکھیں, یہ وہ قانون ہے ہندوستان کا, آرٹیکل 170/2 کے تحت یہ الیکشن کمیشن, یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کام کر رہا ہے. اس میں جو سب سے اہم کرائیٹیریا
آئین کہتا ہے وہ پاپولیشن ہے، لیکن ساتھ میں باقی فیکٹرز کو بھی نظر میں رکھنا لازمی ہے کہ یہ جو ہے رقبہ کتنا ہے اور اس کے بعد وہاں کی پاپولیشن کیا ہے۔ اگر رقبے کو اور پاپولیشن کو بھی مارجنز دیے جائیں، اس کے باوجود جو سب سے زیادہ پریارٹی دی جائے گی وہ پاپولیشن کو دی جائے گی۔ پاپولیشن کے حساب سے اگر ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوتی پھر بھی کشمیر کو 4 سیٹوں سے کم نہیں ملیں گی، کیونکہ 2011 کے سینسس کے مطابق ہماری آبادی 70 لاکھ ہے اور 2011 کے سینسس کے مطابق جموں کی آبادی 53 لاکھ ہے۔ جموں کو 40 سیٹیں آئیں گی، ہمیں 50 سیٹیں آئیں گی اور یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے۔ اب اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیں جموں میں بھی انہوں نے کتنا فرق رکھا ہے۔ ڈسٹرکٹ سانبا میں کل جو ہے رقبہ ڈسٹرکٹ سانبا کا 900 اسکوائر کلومیٹرز ہے اور یہاں کی پاپولیشن 3 لاکھ ہے۔ ڈسٹرکٹ پونچھ جو ہے اس کا رقبہ 1700 اسکوائر کلومیٹرز ہے اور اس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ کٹھوا جس کی آبادی 1.5 لاکھ کم ہے پونچھ سے اور جس کا رقبہ نصف ہے پونچھ سے، وہاں 2 سیٹوں میں 1 سیٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور جموں کو 1 سیٹ، پونچھ کو 1 سیٹ بھی نہیں دیتے۔ تو آپ نے جو نہ صرف یہ کہ آپ نے کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے، کشمیر کا حصہ جموں کو دیا ہے، بلکہ جب جموں میں بھی آپ نے بتر بانٹ کی ہے اس وقت آپ نے مسلم میجارٹی والے تمام ڈسٹرکٹس کو اگنور کیا ہے اور صرف ان ایریاز میں دیا ہے جہاں ہندو ڈومینیٹڈ بیلٹ ہے، صرف انہی ایریا کو آپ نے اوبلائج کیا ہے۔ جیسے اس کمیشن کو یہ خیرات بانٹنی تھی اور اس خیرات پہ صرف اپنے لوگوں کا یعنی ہندوز کا حق تھا۔ جب آپ جاوید صاحب یہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سانبا کو دیا گیا، پونچھ کو نہیں دیا گیا، آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ جب ڈی لمیٹیشن کمیشن اپنا جب اس نے کام کرنا شروع کیا، کیا اس کو خاطر میں ہندو اور مسلمان لانا چاہیے تھا یا خاطر میں یہ پوری یونین ٹیریٹری لانی چاہیے تھی؟ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کشمیر بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب انتخابات وہ جیتتے ہیں تو انتخابات جیتنے کے بعد جو وہاں سے جو جموں کشمیر کا چیف منسٹر بنتا ہے وہ صرف مسلمانوں کا چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ ہندوؤں کا نہیں ہوتا۔ کیا اس بات کو مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب یہ کمیشن ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن، یہ اٹ ورکس انڈر دی سیل اینڈ سگنیچر آف دی پریزیڈنٹ اور ان کو اوتھ لینا ہوتا ہے۔ اوتھ میں یہ اوتھ لیتے ہیں کہ وداؤٹ ایل ول، وداؤٹ فیئر اور فیور ہم اپنی ڈیوٹیز ڈسچارج کریں گے۔ اور اگر یہی ہے ان کا اوتھ کہ یہ کشمیر کا حصہ کشمیر کو دیتے ہی نہیں ہیں 2011 کے سینسس کے مطابق، اور جموں میں جب یہ بتر بانٹ کرتے ہیں اس میں بھی یہ ایک کمیونٹی کو اور ایک خطے کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو یہ ایکسرسائز کی گئی ہے یہ بددیانتی کی اور بدنیتی اور بددیانتی یعنی ڈس آنیسٹی اور ایل ول، ان دونوں کو اکٹھا کر کے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، میں آپ کو کشتواڑ جہاں ایک سیٹ بڑھائی گئی ہے، وہاں کے مڑوا واڑون کا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر آنے کے لیے ان لوگوں کو 3 ڈسٹرکٹ کراس کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے اننت ناگ آنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے رامبن آتے ہیں، پھر ڈوڈا ڈسٹرکٹ کراس کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر پہنچتے ہیں۔ ایسے اگر آپ ڈوڈا میں بھی چلے جائیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں آج بھی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ادھم پور ضلع کی بات کریں تو ادھم پور ضلع میں بھی آپ جب انٹیریئر ایریاز میں گھستے ہیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ادھم پور کانسٹیٹوینسی میں پڑھتے ہیں یا رام نگر میں پڑھتے ہیں یا چنینی میں پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اندر گھستے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، بہت دشوار گزار علاقے ہیں۔ تو جغرافیکل کنڈیشنز، ٹوپوگرافی کے ساتھ میں کہ کون سا علاقہ کتنا دشوار گزار ہے، ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ سے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی خاطر میں لایا گیا ہے۔ اور دوسرا ایل او سی اور انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو دقتیں اور پریشانیاں عام لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہیں شیلنگ کی وجہ سے، پاکستان کی گولہ باری کی وجہ سے، ایسا لگتا ہے کہ اسے بھی خاطر میں لایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کو خاطر میں لا کر یہ ڈی لمیٹیشن کی گئی ہے۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ 6 سیٹیں اگر جموں سنبھاگ کو ملی ہیں، 1 اگر کشمیر کو ملا ہے، اگر اس کے پیچھے جغرافیکل، ٹوپوگرافیکل یہ سارے فیکٹرز ہیں، اور کل جب آپ نے چناؤ لڑنا ہے تو آپ نے جموں کشمیر میں ہندوؤں سے بھی ووٹ مانگنا ہے اور مسلمانوں سے بھی، سکھوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، سب سے ووٹ مانگنا ہے۔ اور حکومت جب بنے گی وہ حکومت کسی ایک خطے کی، کسی ایک علاقے کی، کسی ایک مذہب کے لوگوں کی یا کسی ایک ذات کے لوگوں کی نہیں ہونے والی۔ جب یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی آپ نے سانبا کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا، کیا بھی آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جموں میں انتخابات نہیں لڑنے، جہاں جہاں سیٹیں بڑھی ہیں ہم وہیں لڑیں گے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال
اس میں آپ کے ایک سوال میں 3 سوال ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو یہ ڈیلیمیٹیشن نے ایکسرسائز کی ہے اس میں انہوں نے ایکسٹرنل فیکٹرز کو کنسیڈر کیا ہے, یعنی پاکستان کی گولہ باری کو کنسیڈر کیا ہے. ایک دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے علاقے ہیں جو بیکورڈ ہیں, ان کی بیکورڈنس کو اور ان کی ٹوپوگرافی کو نظر میں رکھا گیا ہے. دوسرا. تیسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بدر بانٹ کی گئی ہے, جس طرح سے یہ تقسیم ہوئی ہے, اس میں اگر ہندو ڈومینیٹڈ بیلٹ میں زیادہ سیٹیں چلی جاتی ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں ان تینوں کا میں جواب دوں گا. اگر پاکستان کو فیکٹر ہونا چاہیے تھا تو پھر ان کو قانون میں ترمیم کرنی چاہیے. پھر جب یہ کل گجرات بارڈر میں گجرات میں کریں گے یا پاکستان کے ساتھ جتنے ایریا ملتے ہیں اس میں کریں گے تو اس میں یہ پاکستان کو فیکٹر رکھ کے کریں گے. کوسچن ڈز ناٹ ارائز. تو یہ کہنا کہ ایک قانون کی دجیاں اڑا دی جائیں, انصاف کی دجیاں اڑا دی جائیں اور جواز یہ پیش کیا جائے کہ پاکستان گولہ باری کرتا ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ جو ہے اس کا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کا کہ وہ ہندوستان پاکستان ریلیشنز کو جواز بنا کے کشمیریوں کا حق چھینیں گے. ایک. دوسرا یہ کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے جموں کے کئی علاقوں کو ترقی میں نظر انداز کیا ہے, اگر مرکزی حکومت نے جموں کی ترقی کو کئی معاملات میں نظر انداز کیا ہے, ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے, یہ کشمیریوں کا حق چھین کر ان کو دے دیں گے اور کہیں گے کہ یو ہیو بین کمپنسیٹڈ, کیونکہ کشمیر میں ترقی ہو گئی, آپ کی ترقی نہیں ہوئی, اس لیے اب ہم کشمیریوں سے چھینیں گے ان کا جائز حق اور آپ کو دے دیں گے. تیسرا آپ کا یہ کہنا کہ یہ صرف یہ ہندو اور مسلمان کی بات ہم کیوں کرتے ہیں. یہ ہندو اور مسلمان کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مرکز نے جو فیصلے کیے ہیں اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو فیصلے کر رہا ہے اس کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں ایک ہی نظر میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے, اور آر ایس ایس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو کارنر کر دیا جائے, ان کو اور مزید بیکورڈ رکھا جائے, ان کو مین سٹریم سے دور رکھا جائے, ان کو اور دبایا جائے, ان سے تمام غلطیوں کا جو ان کی نظر میں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ان کی سزا دی جائے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہ سزا کے طور پر ہو رہا ہے تو پھر یہ جو ہندو اور مسلمان کا تفرقہ ہے یہ ہم پیدا نہیں کر رہے, یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی مہربانی ہے. بیگ صاحب, جب آپ ڈیلیمیٹیشن کو لے کر یہ کہتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ مفتی محمد سید جس سیاسی جماعت میں آپ ایک لمبے وقت تک رہے, وہ آر ایس پورہ سے انتخابات لڑے بھی اور وہاں سے وہ آر ایس پورہ سے جیتے بھی. اس کے علاوہ کئی اور مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جہاں ایک ہندو اکثریتی علاقے سے مسلمان انتخابات لڑا کرتے تھے اور جیتتے بھی تھے. اور اس کے جب ریورس میں جب ہم کوئی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک مسلم اکثریتی علاقے میں کوئی ایک ہندو, کوئی ایک سکھ یا کوئی ایک کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی انتخابات جیتتا ہو, اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو یہ ڈر اور یہ خوف کہ اگر ہندو میجورٹی علاقوں میں سیٹیں بڑی ہیں اس سے یہاں کی مسلم اکثریت کو نقصان ہوگا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا خوف ہونا صحیح ہے اور اس طرح کے خوف پر سیاست کرنا عقل مندی ہے؟ دیکھیں, بات خوف کی نہیں ہے. اگر میری بات سے یا میری ایک بات سے ایک کمیونٹی کو دکھ پہنچے گا تو جو مرکز کا اتنا بڑا ایکشن جو انہوں نے کیا ہے, ڈیلیمیٹیشن نے جو اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے, جو اس کی امپلیکیشنز ہیں, جو اس کے سیاسی اثرات ہوں گے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا کشمیر میں اس وقت. کشمیری اس وقت کیا محسوس کرتا ہوگا. ہم مین سٹریم والے اگر کل کشمیری قوم کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہم ان کو ہندوستان کا سیکولرزم بھیجتے رہیں گے؟ ہمیں تو ہمارا چلنا محال ہو جائے گا سڑکوں پہ. اگر ہم اپنے لوگوں کی جائز سیاسی ترجمانی نہیں کر پاتے تو پھر ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اور جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یہ ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز ہوئی ہے یہ بائسڈ ہے اور یہ ڈس آنیسٹ ہے یہ سارا ایکسرسائز, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں سنسیئرٹی نظر نہیں آتی, اس میں ڈویژن نظر آتا ہے, اس میں ہمیں صاف ایک خاص خطے کی خاص کمیونٹی کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے, تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور سچ کہنے سے کبھی انسان گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن جاوید صاحب, ایک بات مجھے اور سمجھائیے گا کہ کل جس وقت انتخابات ہوں گے شری نگر میں لوگ ووٹ ڈالنے بہت کم باہر نکلتے ہیں. آپ بارہ مولہ الگ الگ ڈسٹرکوں کی بات کریں تو جہاں رورل ایریا زیادہ ہے وہاں پر لوگ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں. ساؤتھ کشمیر میں بھی پچھلی بار جو ہے لوگوں نے بہت کم ووٹ ڈالے. تو ایک خطہ ہے جس خطے کے لوگ جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلتے. سینسس ہوتا ہے تو سینسس کے وقت میں مکمل طور پر اپنا سینسس نہیں کراتے. ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے تو ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کے وقت ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرانا چاہتے, اپنی ووٹر سلپ اپنا ووٹر آئی کارڈ نہیں بنانا چاہتے. دوسری طرف سے ایک خطہ ہے جس خطے میں جب بھی انتخابات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اسی یقین اسی بھروسے کے ساتھ کہ ہم کو ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ ڈال کر ہم کو ہماری حکومت جو ہے وہ چننی ہے. اب مجھے بتائیے, علی محمد ساگر نے ایک لمبے وقت تک جتنے بھی انتخابات جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جتنے ووٹ وہ لیتے رہے ہیں اتنے مارجن سے یہاں پر
जम्मू के अलग अलग खित्तों में, जम्मू के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लोग इंतखाबात जीतते रहे हैं। श्रीनगर की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से जितने भी एमएलए बनते, जितने वोट पर वो एमएलए बनते हैं, उतने वोट पर यहाँ एक कैंडिडेट जो है जम्मू में जीतता है। तो उससे साफ तौर पर नज़र ये आता है कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी लोगों को बड़ा बवाल है जी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सीटें बढ़ती थी, आपने बढ़ाई नहीं। तो 2-3 सीटें वो कहते हैं कि और बढ़ती हैं, 2 सीटें और बढ़ती हैं, तो वो तो कहते हैं 8 सीटें बढ़नी चाहिए थी, जबकि बड़ी हमारी सिर्फ 6 हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उस खित्ते में वापस जाएंगे, आप कश्मीर में, तो क्या हमें बारामुल्ला में कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? आपको श्रीनगर में भी अगर डिलिमिटेशन को लेकर कोई प्रदर्शन करना है तो चारों तरफ से आपकी सिक्योरिटी खड़ी होती तब जाकर तो आप प्रदर्शन करते हैं। तो इसका मतलब आम जनमानस जो कश्मीर का है, वो आम जनमानस आपके साथ डिलिमिटेशन के ऊपर खड़ा नहीं, आम जनमानस को डिलिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं। आप सियासी लोग ये इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी सियासी रोटियाँ सीख सकें, ये आम आदमी कहता है। नहीं, मेरे अंदाजे में यहाँ आपकी सर्वे जो है उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। कल से मैंने इस वक्त भी फ़ोन स्विच ऑफ रखा है। कल से बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी, और बहुत सारे जो जान पहचान के लोग हैं उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया। कई इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात हुई, कई दूसरे लोग हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त अगर आप चाहें तो कश्मीर में जाकर आप एक सर्वे करवा सकते हैं, और उस सर्वे से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कश्मीरी आज ये महसूस करता है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जितने फैसले भी मरकज़ी सरकार ने किए हैं, उनमें से एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है जिससे ये महसूस हो कि कश्मीर के दुख दर्द को और कश्मीर के ज़ख्मों के मरहम के लिए मरकज़ी सरकार ने कोई एक कदम भी उठाया हो। देखें, वोट डालना एक आईनी हक़ है, वोट ना डालना भी आपका आईनी हक़ है। नोटा को रखा क्यों गया है मशीन के साथ? इसलिए कि अगर आप जाकर भी वहाँ न किसी को वोट डालना चाहें तो ये आपका आईनी हक़ है। वोट डालना और ना डालना ये मैंडेट नहीं था डिलिमिटेशन कमीशन का। बदकिस्मती से जो डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है, इसकी वजह से कश्मीरी कौम के अंदर जो इज़्तिराबी कैफियत है वो एक फितरी अमल है। और आप चाहें तो आप जाकर सर्वे कर सकते हैं। आपको चाहे सिटीज़ में करें, चाहे टाउन्स में करें, चाहे रूरल बेल्ट में करेंगे, आपको महसूस होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन की इस बेहुदा और गैर मुनासिब और गैर कानूनी और गैर आइनी कदम की वजह से कश्मीरी कौम को काफ़ी दुख पहुँचा है। और हम ये समझते हैं कि ये दुख ही नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाली नस्लों का दारमदार है। इस बात पे अगर इसी तरह के फ़ैसले होते रहे और हम खामोशी इख्तियार करते रहे तो फिर आने वाले वक्त में और क्या क्या होगा हमारे साथ, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जावेद साहब, मुझे ये समझाइएगा कि अगर पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर जम्मू के साथ होता और उस वक़्त 1947 में लोग खामोश नहीं रहे होते, तो फिर मुझे बताइए, आप आज तो कह रहे हैं कि हम डिसएम्पावर्ड, बहुत सारे आपके जो अखबार नवीस हैं, बहुत मतलब अखबारों में तो वो सब कुछ वो लिखते नहीं, ट्विटर के ऊपर ज़रूर लिखते हैं। नौकरी उनको क्या है, नेशनल चैनलों के साथ करनी है, लेकिन ट्विटर के ऊपर आज़ादी उनको मांगनी है। वो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कैसे ये लोग कर लेते हैं कि एक तरफ से आप नौकरी एक नेशनल चैनल के साथ करते हैं और शाम को ट्विटर के ऊपर आप आज़ादी मांग रहे होते हैं। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर रजौरी पुंछ का इलाका उतना ही होता, वो 40 लाख की आबादी जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में आज है, वो अगर इधर होती तो आप तो कम्प्लीटली डिसएम्पावर्ड होते। आपका ना तो कभी चीफ मिनिस्टर बनता, ना इतने मिनिस्टर बनते जितने मिनिस्टर बनते हैं। तो इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये महसूस नहीं होता कि सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर आज डिलिमिटेशन यहाँ 43 सीटें हैं, आपकी 47 हैं, 90 सीटें हैं, इंतखाबात होंगे, आप इन चुनाव इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अगर आपकी मेजॉरिटी आती है तो आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू से भी बन सकता है, कश्मीर से भी बन सकता है। तो इतनी परेशानी इस चीज़ को लेकर क्योंकि जम्मू से क्यों बनेगा अब और कश्मीर से अब नहीं बनेगा? आपको किसने कहा कि अब कश्मीर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, या किसने ये कहा कि जम्मू से चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए? ये तो वो लोग बात करते हैं जो जमहूरी तकाज़े उनसे नावाकिफ़ हैं। हम ये कहते हैं, मानते हैं कि अगर पुंछ का इलाका जो आज पाकिस्तान के पास है, रजौरी का इलाका जो आज पाकिस्तान के कब्ज़े में है, अगर वो कब्ज़े में जो इलाका है अगर वो इस तरफ होता तो कश्मीर, हम कश्मीर को सिर्फ कश्मीर नहीं समझते, कश्मीर, जम्मू और वो कश्मीर, हम सब को कश्मीर ही समझते हैं। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का एक मैंडेट था, उनकी एक आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी थी। उस आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी की एक लिखत पढ़त है हिंदुस्तान के आईन में के अंदर मौजूद है, जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दे दी। वो ये कहती है कि आपने 2011 के सेंसस के हिसाब से आबादी को मार्जिन दे के आबादी को फर्स्ट प्रायोरिटी समझ के डिलिमिटेशन करनी है, इंसाफ करना है। हम ये कहते हैं कि वो इंसाफ हो जाए। उस इंसाफ के तहत अगर जम्मू को 7 की 7 सीटें जाती हैं, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हमारा हक 50 सीटें हैं तो हमें 50 सीटें मिलनी चाहिए
چاہیے کشمیر ڈویژن کو، جموں کا جو حق ہے وہ جموں کو دے دیں، کشمیر کا جو حق ہے وہ کشمیر کو دے دیں، تاکہ جموں اور کشمیر جو ایک دوسرے کے ساتھ آج تک رہے ہیں اور آگے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رہیں گے، اور جموں کے لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کی سیاست ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہم بات کہتے ہیں بات اصول کی ہے، بات اس چیز کی نہیں ہے کہ چیف منسٹر کون بنے گا، ہندو بنے گا، مسلمان بنے گا، جموں کا بنے گا، پونچھ کا بنے گا، یا اس پار کے پونچھ کا بنے گا۔ بات اصول کی ہے۔ ہندوستان کے آئین کے اندر جس شک کے تحت یہ ڈیلیمیٹیشن ہوتا ہے اس کے کچھ آگے پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں، ایک کرائیٹیریا بنا ہوا ہے۔ اس کرائیٹیریا کو ڈسٹ بن میں پھینک کے اپنی مرضی کے مطابق آپ ایک رپورٹ بنا کے ہمارے منہ پر مار دیتے ہیں کہ یہ لے لو، یہ ہم نے بنا دیا۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس کے اندر جمہوری اقدار ہیں، یہاں آئین کام کرتی ہے۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے، قطعی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے آئین کے منافی جا کے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے صاف ظاہر ہو جائے کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں، کسی خاص کمیونٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ جاوید صاحب، 1991 میں گجر بکروال قبیلہ کو ایس ٹی اسٹیٹس جموں کشمیر میں ملا، 95 میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن اپنا کام کرتا ہے، کانسٹیٹوئنسیز کو دوبارہ سے ڈیلیمٹ کرتا ہے۔ وہ اس وقت ایس ٹی کو جو 9% ریزرویشن پورے ملک بھر میں ہے، وہ 9% ریزرویشن پولیٹیکل ریزرویشن جو ان کو اس وقت ملنا چاہیے تھا وہ نہیں اس وقت پولیٹیکل ریزرویشن دیتا۔ اس کے علاوہ بھی کئی فیصلے، اور اس کو لے کر ایک ہارٹ برننگ جموں میں لگاتار تھی۔ جموں کے لوگ لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ڈیلیمیٹیشن کرایا ہے، یہاں تو ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے 2011 کا جو آپ کا سینسس ہے وہ بھی فاجر ہے، وہ بھی صحیح سینسس نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے سینسس۔ اس کے بعد لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کری، جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیٹیں کم ہیں، زیادہ ہیں، تو یہ جموں میں بھی ایک لمبے سمے سے لگ بھگ 30 سال سے لگاتار لوگ اس کے لیے اوپر لکھ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کشمیر کو سیٹیں زیادہ دی ہیں، ہمیں جموں کو سیٹیں آپ نے کم دی ہوئی ہیں۔ یہ لمبے سمے سے آپ لوگوں نے اب یہ واویلا شروع کیا ہے، تو جموں میں تو پہلے سے تھا یہ۔ تو مجھے یہ بتائیے، تب جب آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، 1995 میں جب آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، اس کی بارے میں آپ بات نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگوں کی ہارٹ برننگ تھی کہ جی ہماری سیٹیں کم ہیں، کشمیر کی سیٹیں زیادہ ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی کوشش کسی بھی حکومت نے 1996 سے لے کر 2016-17 تک نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو یہاں ایشوز تھے، چاہے وہ والمیکیوں کی سٹیزنشپ کا مسئلہ تھا، ویسٹ پاکستانیوں کی سٹیزنشپ کا مسئلہ تھا، گورکھوں کی سٹیزنشپ کا مسئلہ تھا، اس پر بھی آپ لوگ خاموش رہے۔ تو یہ جو سیاسی زیادتیاں جموں کشمیر کی حکومتوں نے وقتاً فوقتاً کی ہیں، ان سیاسی زیادتیوں کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور آج اگر ایک ڈی لمیٹیشن میں آج بھی کشمیر کی سیٹیں 4 زیادہ ہیں، اس پر بھی جموں میں بوال ہے کہ 4 کیوں زیادہ ہیں، برابر ہونی چاہیے۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور جو دونوں ریجنز کے بیچ میں رسہ کشی ہے اس کو ختم کرنے کی طرف یہ ایک بڑا قدم ہے؟ دیکھیں، میں اس کا اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ اعتراض کیا تھا کہ جب سارے ملک میں ڈیلیمیٹیشن ہوگا اسی وقت جموں کشمیر میں بھی ڈیلیمیٹیشن ہونا چاہیے، اور یہاں ایک حکومت بننے دیں، ایک اسمبلی بننے دیں، وہ اسمبلی سارے معاملات پہ بحث کرے، کیونکہ یہ جموں کشمیر ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی۔ یہاں کئی برادریاں ہیں، کئی زبانیں ہیں، مذہب الگ الگ ہیں، رنگ نسل الگ الگ ہے، لسانیت ہے، تو اس سارے پہلو کو صرف اسمبلی ہی ریپریزنٹ کرتی ہے، وہاں ہر ایک طبقے کی آواز آتی ہے۔ تو اسمبلی میں ایک پورا بحث مباحثہ ہوتا اور اس کے بعد ایک کنسنسس بنتا، جو کنسنسس بنتا وہ اسمبلی کا ہوتا، وہ کنسنسس لوگوں کے درمیان بھی ہوتا، زمینی سطح بھی ہوتا۔ اس کو سیمینارز کرنے چاہیے تھے، کیونکہ ہم آلریڈی یہاں کافی، آپ کو پتہ ہے جموں اور کشمیر کے درمیان بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، اور یہ اگر ہم نے اکٹھے رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا ہے تو یہ لازمی تھا کہ مرکزی حکومت اسمبلی کا انتظار کرتی، اسمبلی اس پہ ایکسرسائز کرتی، اور اس کے بعد جا کے کنسنسس بن کے کوئی ایسا فارمولہ بنتا جس سے جموں کے لوگوں کو بھی احساس ہوتا کہ ان کو کانفیڈنس ملیا گیا، اور کشمیر کے لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ ان کو اگنور نہیں کیا گیا۔ یہ تو پہلا میرا ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ کہا کہ یہاں جو طبقہ جات درجہ فہرست ہیں، دیکھیں ان کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ان کو سیاسی ریپریزنٹیشن دینی ہے، نہ کشمیری چاہتا ہے کہ ان کو نہ ملے، نہ جموں کا ڈوگرا چاہتا ہے ان کو نہ ملے، لیکن اس کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم تھا جہاں ایک کنسنسس بنتا، تاکہ اگر ان کو کچھ ملتا ہے تو یہ باقی کمیونٹیز یہ نہ سوچیں کہ ان کا حق چھین کے ان کو مل رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک موزون پلیٹ فارم اسمبلی کا تھا۔ یہ ہوگی دوسری بات۔ تیسرا نقطہ جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ماضی کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان سے زیادتیاں ہوئی ہوں،
ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور زیادتی کریں. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں، اگر آپ کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمپنسیٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک خطے کے ساتھ زیادتی کی جائے اور دوسرے خطے کو زیادتی کا فائدہ پہنچایا جائے. اس زیادتی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ ایک ایسا فارمولہ اختیار کیا جائے جس سے جموں کے لوگوں کو بھی سینس ہو جاتا، سینس آف بلانگنگ رہتا کشمیر کے ساتھ، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ احساس رہتا کہ مرکزی حکومت جو ہے اس نے 5 اگست کے بعد جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ ایسے اقدامات ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہیلنگ ٹچ دینا چاہتے ہیں اور اب دل اور دلی اور دلوں کی دوریاں جو ہے یہ کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس فیصلے سے ان تینوں چیزوں کی نفی ہوتی ہے. آخر میں آپ سے جاوید صاحب جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے کا آپ کا موقف ہے اور باقی جو وادی کشمیر کے جتنے بھی رہنما ہیں جو ان کا موقف ہے اور جس طریقے سے جموں میں اس کا ریاکشن ہے کہ آپ اگر اب دوبارہ سے کوئی ایڈیشنل الٹریشن کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جموں میں آواز اٹھنا شروع ہو جائے گی اور یہاں ہنگامے شروع ہو جائیں گے. آپ آنے والا مستقبل جموں کشمیر کا کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں یہ دونوں خطے ایک ساتھ ایک لمبے وقت تک اس کے بعد رہ سکتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو؟ یہ میری پرسنل کیپیسٹی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی اسپلٹ آف دس یونین ٹیریٹری، فردر اسپلٹ. اگر آئینی اور قانونی نہ بھی ہو لیکن بدقسمتی سے دربار منہ بند ہو گیا، اس کی وجہ سے جموں اور کشمیر کے درمیان بڑے مراسم رہتے تھے. تو کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے نظر آتا مجھے کہ اس طرح کی پالیسیز اگر ہوں گی تو پھر یہ خطے اکٹھے چل پائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن میرا خدشہ ہے آگے جا کے کہیں سپلٹ ہی نہ ہو جائے. اسٹریٹجیکلی جب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دوسری طرف ہمارا دشمن پاکستان بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف چائنا بیٹھا ہوا ہے، اسٹریٹجیکلی کیا جموں کشمیر ایک اور ڈویژن، ایک اور تقسیم برداشت کر سکتا ہے؟ یہ کوئی تقسیم برداشت کرنے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا. ہماری ساری اسٹرنگتھ ہماری یونٹی میں تھی، ڈائیورسٹی میں تھی. بدقسمتی سے 5 اگست کے فیصلے نے اس سب کو مسمار کر دیا. RSS نے اپنا ایجنڈا اچیو کرنے کے لیے جموں کشمیر کی تاریخ، اس کے تشخص، اس کے تمدن، اس کی مذہبی روایات، اس کے برداشت، اس کے بھائی چارے سب کو مسمار کر دیا اور اپنے لیے جو انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے وہ اچیو کر لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر کے کئی ٹکڑے کر دیے. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے چیف سپوکس پرسن جاوید بیگ. آپ نے سن لیا ایک بات انہوں نے آخر میں کہی کہ یہ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں. صاف طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا میری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ جو حالات بنے ہیں وہ حالات جموں اور کشمیر کو الگ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. امید اور توقع یہ کہ ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہی، جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ سے ہم لوگ خوش نہیں ہیں. ڈرافٹ جو ہے وہ صاف طور پر مذہبی بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے اور یہ جو ڈرافٹ ہے یہ کشمیر کے حق میں بالکل بھی نہیں.